ہاں جی، نون ساکن کے بعد قاف حروف ہلکی میں سے نہیں ہے، اس لیے اب ہم نے نون ساکن پہ گنا کرنا ہے، وہ بھی اخفا کا۔ ٹھیک ہو گیا؟ نون کے اوپر جزم آئی ہے، اس کا نام ہو گیا نون ساکن۔ یہ جو جزم ہے جس حرف کے اوپر آتی ہے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ تو جب یہ جزم نون کے اوپر آتی ہے، اس کو پڑھنے سے پہلے اگلے حرف کو ضرور دیکھا جاتا ہے کہ اگلا حرف حروف ہلکی میں سے آیا ہے یا نہیں، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن پہ گنا نہیں کرتے۔ اگر نون ساکن کے بعد حروف ہلکی نہ آئے پھر نون ساکن پہ گنا کرتے ہیں، وہ بھی کون سا؟ اخفا کا۔ تو کیسے پڑھیں گے اب ہم؟ یا نون زبر یاؤ۔ ایک اور بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جو بھی حرف ساکن ہوتا ہے وہ پچھلے والے کو اپنے ساتھ ملاتا ہے، اس لیے ہر حرف سے پڑھنے سے پہلے اگلے حرف کو دیکھنا ہے کہ اگلا حرف کوئی جزم والا اس طرح آیا ہے یا نہیں۔ اگر آ جائے تو ہم نے اس پچھلے والے حرف کو اس کے ساتھ ملا دینا ہے، اگر نہ آئے تو پھر ہم نے ویسے سیدھا سیدھا پڑھنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب جب ہم نے یا پڑھنے لگے ہیں تو ہم نے آگے دیکھا تھا نون کے اوپر جزم آ گئی ہے تو نون ساکن ہو گیا، پھر یہ مکمل قاعدہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اب ہم یہاں پہ گنا کرنا ہے یا نہیں کرنا، پھر ہم نے آگے جانا ہے۔